بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الباطل وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کی رہنمائی کے لیے ہم سب کی ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 جمعوں سے ہمارے یہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوا
اور آج بھی اسی سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے۔ یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، آپ کی پیدائش یہ تو ہے کہ اسی مہینے میں ہوئی، مگر یہ طے نہیں ہے کہ وہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی۔ سیرت کے لکھنے والوں نے اور تاریخ کو محفوظ کرنے والوں نے الگ الگ تاریخوں کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے، اور اکثر علماء کا، مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک 9 ربیع الاول کو ہوئی، حالانکہ پچھلے 50 یا اس سے زیادہ 60 یا 70 سال آپ کہہ لیں کہ امت نے خود اپنے طور پر یہ طے کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ حالانکہ آپ حیران رہیں گے کہ بہت کمزور روایات ہیں اور ان سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ ہاں اتنا طے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جس دن آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے پردہ فرمایا، وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اس میں امت کے ایک فرد، ایک جماعت، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، بلکہ آپ حیران رہیں گے کہ جب آپ زندگی کے پچھلے 50 سالوں کی تاریخ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے تو لوگ 12 ربیع الاول کو عید میلاد کے نام سے یاد نہیں کرتے تھے، بلکہ آج بھی ہمارے ملک کے اکثر علاقے ایسے ہیں کہ جہاں 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ غم کا دن کوئی نہیں تھا، نہ تھا اور نہ ہوگا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، خیر زمانے نے کروٹ لی اور لوگوں نے ترقی کرتے کرتے دن کا نام بدل کر عید میلاد رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو سلسلہ ہمارے درمیان چل رہا ہے، گزشتہ جمعہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کیسے مدینہ منورہ میں آ کر کے یہود آباد ہوئے، اور کیسے کعبۃ اللہ پر ایک نشے میں چور گورنر نے، ایک بادشاہ نے حملہ کر کے ختم کرنا چاہا، اس نے اپنا کعبہ بنایا، اور کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تاریخ کا ایک باب بنا دیا، اور قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا گیا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چالوں کو برباد نہیں کر دیا؟ اور آخر میں فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے ان کو ایسا بنا دیا جیسا کہ جانور کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ تو خیر یہ وہی سال تھا، تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اسی سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی آمد مبارک ہوئی ہے۔ یہ وہی مبارک سال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور اس زمانے کے جو حالات کتابوں کو پڑھنے کے بعد یا اپنے علماء اور اکابرین کو سننے کے بعد، احادیث کو پڑھنے کے بعد جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ان سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس زمانے میں اتفاقیہ نہیں ہو رہی تھی۔ جتنے واقعات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے ہوئے، ان کا آپ کی ذات سے کچھ نہ کچھ تعلق تھا۔ کوئی بھی واقعہ اتفاقیہ پیش نہیں آیا، اور ظاہر سی بات ہے، دنیا کا اصول بھی ہے کہ چیز جتنی محکم بالشان ہوگی، بڑی ہوگی، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور ہو، کوئی جتنا بڑا ہوگا تو اس کے آنے کی تیاریاں بھی اتنی ہی زیادہ بڑی ہوتی ہیں، عظیم ہوتی ہیں۔ اسی بنیاد پر آپ نے کتنی مرتبہ اس بات کو سنا ہوگا کہ انبیاء کرام کی ایک لمبی چوڑی جماعت احادیث مبارکہ کے مطابق تقریباً 1,24,000 سے زیادہ اللہ کے پیغمبر، اس کے قانون کو لانے والے اس دنیا میں آئے، اور ہر ایک نے آ کر کے اس کی خبر دی ہے کہ کیا من بعد، کہ ایک رسول آنے والا ہے۔ کون؟ اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس اعلان کو ذرا صاف کرایا گیا، ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ ہر نبی نے آ کر کے اس بات کی خبر دی ہے، مبشر برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے کی سورہ صف کے پہلے رکوع کی یہ آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے آ کر کے اپنی قوم سے کہا، میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہو رہی تھی یہ اتفاقیہ نہیں تھی، لگتا تھا کہ کوئی بڑا آنے والا ہے۔ کائنات میں جتنے واقعات اس زمانے میں ہو رہے تھے وہ اشارہ کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خود قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے احترام اور آپ کی عظمت کا، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام سے اللہ نے وعدہ لیا کہ تم اس کی تصدیق کرو گے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جتنے واقعات ہو رہے تھے بادشاہوں کے ساتھ، آسمانوں پر، زمینوں پر، تمام کا تمام واقعات اشارہ کر رہے تھے کہ کائنات میں کچھ نہ کچھ بڑا پیش آنے والا ہے۔ اور آپ حیران رہیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پورے انبیاء کرام کی جماعت میں ایک واحد اکیلے ایسے نبی ہیں کہ آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے مگر آپ پر ایمان لانے والے پہلے سے تھے۔ ملک یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا تبع، جن کی جماعتیت تبابعہ۔ تاریخ بیان کرتی ہے ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا گزر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے بھی ہوا، اور اس نے تورات اور انجیل کو بھی پڑھا، جس کے اندر تورات کے اندر تو صاف تذکرہ تھا کیا کہ ان کی پیدائش کی جگہ کیا ہوگی؟ مکہ مکرمہ، اور جہاں وہ ہجرت کریں گے وَاهْجُرْهُ مدینہ، وہ مدینہ منورہ ہوگا۔ اور تورات میں یہاں تک صاف لکھا تھا لَيْسَ بِفَضٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، بڑے شریف ہوں گے، کسی سے غلط بات نہیں کریں گے، بازاروں میں جا کر کے زور سے آوازیں نہیں لگائیں گے۔ جب یہ چیزیں اس بادشاہ نے پڑھی تو اس نے خط لکھا اور سفر کے دوران اپنے ملک کو واپس بھجوایا قاصد کے ذریعے سے، جس میں تحریر تھا
کہ اس کو محفوظ رکھا جائے، اور اس خط کا مضمون یوں تھا کہ یہ خط اللہ کے اس نبی کے نام ہیں جو آنے والے ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی کے نام اور آپ کو خطاب کر کے لکھا گیا تھا کہ آپ جس زمانے میں بھی آئیں گے، اگر آپ میرے سامنے آئے تو میں آپ کا خادم بنوں گا، آپ کا نوکر بنوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری سچے نبی ہیں۔ میں آپ کا وزیر بنوں گا، اور اگر میرا انتقال ہو گیا، میں آپ کی آمد سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، تو آپ گواہی دینا اس بات کی کل قیامت کے دن کہ فلاں بادشاہ میرے آنے سے پہلے مجھ پر ایمان لے کر آیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ آپ کی آمد کے بڑا ہونے کو بتلاتا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے ایسے لوگ پائے گئے جنہوں نے یہ مانا، اور وہ آپ کے آنے سے پہلے چلے گئے کہ محمد رسول اللہ آنے والے ہیں، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ بہترین سچے آدمی ہیں، بااخلاق آدمی ہیں۔ جتنے واقعات اس زمانے میں ہوئے ہیں، اس سے آگے آپ چلیں، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہے، اس زمانے میں 2 سپر پاور طاقتیں تھیں۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی تذکرہ آیا، ایک رومن ایمپائر، ملک روم، جن کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا۔ دوسری طاقت پرشین ایمپائر، فارس، جو آج کا ایران ہے۔ پوری دنیا کے اندر ان دونوں ملکوں کی حکومت تھی، ان دونوں ملکوں کا راج چلا کرتا تھا۔ مگر آپ حیران رہیں گے کہ پوری دنیا میں صرف 2 علاقے ایسے تھے جو کسی کے غلام نہیں تھے، وہ آزاد تھے، ایک مکہ مکرمہ، دوسرا مدینہ منورہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے جو منتخب کیا، جس شہر کو چنا گیا، جس کو اللہ نے پسند کیا، وہ سب جانتے ہیں مکہ مکرمہ ہے۔ وہ کسی طاقت کے قبضے میں نہیں تھا، لوگ آزاد تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، شرک و بت پرستی عام تھی، اخلاق دیوالیہ ہو چکے تھے، انسانیت نام کے لیے بچی تھی، بس نام کے لیے انسانیت بچی تھی۔ تو جتنے واقعات اس زمانے میں ہوئے ہیں، وہ اس بات کا ہر ایک واقعہ اشارہ کر رہا تھا کہ جتنا وقت اللہ کے نبی کے آنے کا قریب آ رہا ہے، کوئی ہے بڑا آنے والا، بعظمت محترم شخصیت آنے والی ہے، کوئی ہے آنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کیسے چنا گیا۔ پہلے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا گیا، کنانہ سے قریش کو چنا گیا، قریش سے بنی ہاشم کو چنا گیا۔ بخاری شریف کی ایک بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے، پھر بنو ہاشم سے عبد المطلب کو چنا گیا، منتخب کیا گیا، اور عبد المطلب کے 11 بیٹوں میں سے عبداللہ کو اس چیز کے لیے منتخب کیا گیا کہ اسی کے گھرانے میں اس کائنات کی سب سے محترم بالشان، سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت پیدا ہوگی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، جو کچھ ہو رہا تھا یہ اتفاق نہیں تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب اور اللہ کے نبی کی جو نسل مبارک ہے، جو آپ کا سلسلہ نسب ہے، جتنے آپ کے بڑے گزرے ہیں، اللہ ان میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، عام انسان نہیں تھے، کوئی نہ کوئی خاصیت ہے۔ اگر سب کی بات بیان کی جائے تو ہم سیرت کے موضوع سے الگ ہو جائیں گے۔ دادا جان عبد المطلب کو آپ اٹھائیں، اصل نام عبد المطلب نہیں تھا، یہ تو پڑ گیا، اصل نام تو شیبہ تھا۔ آپ کے دادا کے بچپن میں والد کا انتقال ہوا، ننیحال دور تھی، اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگے۔ چچا جن کا نام اصل میں مطلب تھا، جب بڑے ہوئے تو لینے کے لیے گئے اور یہ کہا اپنے بڑے بھائی کی بیوہ سے اس بچے کو ہمیں دے دیں، کیونکہ عرب کا رواج تھا بڑے ہونے کے بعد چاہے باپ کا انتقال ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی ہو یا نہ ہو، وہ اپنے ساتھ رہ کر اس بچے کو پالا کرتے تھے۔ وہ توہین سمجھتے تھے کہ ہم ایک بچے کو بھی پال نہیں سکتے۔ تو جب وہ لے کر آئے اور عبد المطلب کی والدہ یعنی شیبہ کی والدہ نے ان کو دے دیا،
تو عرب میں اس زمانے کا دستور تھا، لوگ خوبصورت خوبصورت غلاموں کو خریدا کرتے تھے۔ جب یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ سب جانتے ہیں کہ عربی زبان میں عبدن کے معنی آتے ہیں غلام کے۔ لوگوں نے سوچا کہ مطلب کوئی غلام خرید کر لائے ہیں۔ وہ خوبصورت سا معصوم بچہ اپنے چچا کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس دن نام پڑا ہے آپ کے دادا شیبہ کا، جو نام پڑا عبد المطلب، اور وہ ایسا چلا کہ لوگ ان کے اصل نام کو بھول گئے۔ یہ بڑے ہوئے ہیں، ان کے 11 بیٹے ہوئے ہیں، اور آپ حیران رہیں گے زمزم بالکل ختم ہو چکا تھا، کہیں نام و نشان نہیں تھا زمزم کا، کہیں نہیں، دور دور تک نہیں۔ عبد المطلب نے سوچا یہ بڑی حیرانی کی بات ہے اور ہمارے لیے تکلیف کی بات بھی ہے، زمزم بالکل ختم ہو چکا ہے، کیسے ہوگا، کیسے چلے گا؟ بڑے پریشان رہا کرتے تھے۔ اچانک ایک دن خواب دیکھا، خواب میں آنے والا کہتا ہے کہ احفر کھودیے، ایک نام لیا، سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا اور کہا احفر مضمونہ کو کھودیے، ان کو پھر سمجھ میں نہیں آیا۔ تیسرے دن پھر خواب دکھائی دیا احفر برہ، اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، پریشان ہیں، خواب میں آنے والا نام لے رہا ہے، ہم نے یہ نام کبھی بھی نہیں سنے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے دن وہ خواب میں آنے والا کہتا ہے احفر زمزم کو کھودو، زمزم کو تلاش کرو، اور اس کے بعد اس نے کچھ نشانیاں بتلائیں کہ آپ کو کہاں ملے گا، بینا رفن کے گوبر، گندگی اور خون کے درمیان وہ ملے گا، عند نقرۃ القراب، جہاں کوا جس کا ایک پر کالا ایک سفید ہوگا وہ چونچ مار رہا ہوگا۔ ایک نشانی اور بتلائی عند قریۃ النملہ، وہاں چونٹیوں کا جھنڈ ہوگا۔ یہ پریشان، خواب دیکھنے کے بعد کہاں تلاش کروں؟ کعبۃ اللہ کے چاروں جانب تلاش کر لیا، کچھ نہیں ہے، کہاں سے ایسا وہ پرندہ آئے گا جس کا ایک پر کالا اور دوسرا سفید ہو؟ کہاں ہوگا کہ خون پڑا ہوا ہو، جانور کی گندگی دوسری جانب پڑی ہوئی ہو؟ تاریخ بیان کرتی ہے عبد المطلب ایک دن مطاف میں لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے جو مکہ کے رہنے والے مشرکین تھے وہ بتوں کے نام پر جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے۔ ایک شخص بچھڑے کو لے کر آیا، اس نے ذبح کیا، گردن مکمل نہیں کٹی، وہ جانور کھڑا ہو کر کے بھاگ گیا۔ انہوں نے دوبارہ جا کر کے پکڑا، پھر ذبح کیا، تو یہ ایسے ہی دیکھنے کی نیت سے چلے گئے، اور جانے کے بعد جب دیکھا انہوں نے بالکل جانور کو کاٹ لیا، اس کی خراب چیزوں کو باہر جب ڈال دیا تو دیکھا کہ ہاں ایک جانب گندگی ہے، ایک جانب جانور کا خون پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد غور سے دیکھا، وہیں پر ایک پرندہ اچانک آیا اور اچانک وہاں چونچ مارنے لگا، اور اس پرندے کا ایک پر کالا اور ایک سفید ہے۔ انہوں نے نشان لگا لیا، پھر تھوڑا سا دیکھا تو بہت ساری چونٹیوں کا جھنڈ ہے، وہاں پر نشان لگا لیا۔ اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو بلایا اور کہا یہ کام ہے ہم دونوں کو کرنا ہے۔ بات لیک ہو گئی، خبر پھیل گئی، مکہ والوں قریش نے کہا عبد المطلب نہیں، زمزم تو بڑی مبارک چیز ہے، ہم آپ کو اکیلے یہ کام کرنے نہیں دیں گے، ہمارا بھی حصہ ہوگا، ورنہ تاریخ تو آپ کو یاد رکھے گی، تاریخ میں تو آپ کا نام رقم ہوگا کہ عبد المطلب نے اکیلے یہ فضیلت لے لی، زمزم کو دوبارہ دریافت کر لیا، ڈھونڈ لیا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث سے کہا آپ ان کو ذرا الجھا کر رکھیں، اور کھودنا شروع کیا، مگر یہ لوگ نہیں مانے اور کہا ہم زمزم کے سقایا یعنی زمزم کے پانی کی ذمہ داری اکیلے آپ کو نہیں دے سکتے۔ خیر اختلاف شدید ہوا، عبد المطلب سردار ہیں، کہنے لگے لڑنے سے فائدہ نہیں ہے، چلو بنی سعد کی کاہنہ عورت کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں فریق گئے اور جانے کے بعد اس عورت سے کہا راستے میں ایک موقع وہ آیا، ان لوگوں کا پانی ختم
ہوا، اونٹ بٹھا دیے گئے، آرام کرنے لگے، پیاس سے سب بلبلانے لگے۔ عبد المطلب نے اپنا اونٹ اٹھایا، وہاں سے پانی نکلا، سب نے پی لیا۔ اس عورت کے پاس گئے، عورت نے کہا کیا تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ زمزم کا اصل ذمہ دار کون ہے، جس کے اونٹ کے نیچے سے پانی نکلا ہو؟ تو عبد المطلب نے اس موقع پر جب فیصلہ ہوا، زمزم کو دریافت کیا، کھودا گیا، زمزم کو مکمل تیار کیا گیا۔ اس مکمل واقعے کو عرض کرنے کا مقصد آپ کے سامنے صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اجداد گزرے ہیں، جتنے دادے گزرے ہیں، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے۔ یہ تو خاص طور سے اس لیے ذکر کیا کہ عبد المطلب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان تھے، 11 بیٹے تھے، جوش میں آ کر کے نظر مان لی، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے، ایک کو قربان کر دوں گا۔ اور اس کے بعد جب 11 ہو گئے تو لے کر کے چلے ہیں سب سے چھوٹے عبداللہ کو، اور یہ دل میں تمنا تھی، پہلے قرآن اندازی کی گئی کہ کس کا نام نکل کر کے آئے گا، اسی کو بت کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ دل یہ کہتا تھا کاش عبداللہ کا نام نہ نکلے۔ 3 بار کوشش کی گئی، تینوں بار عبداللہ کا نام، اللہ کے نبی کے والد کا نام نکل کر کے آیا، لے کر کے چلے ہیں۔ قریش کو پتہ لگا، سامنے آ گئے، عبد المطلب کیا کر رہے ہو، کتنی بڑی بیوقوفی کر رہے ہو، کون اپنے بچوں کو ذبح کرتا ہے، کون اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے؟ کہنے لگے نہیں نہیں، سردار ہو، عزت کا معاملہ ہے، مجھے نظر پوری کرنی ہوگی۔ قریش نے کہا کوئی اور راستہ ہوگا۔ دوبارہ اس عورت کے پاس گئے، اس عورت نے کہا کہ تم یہ بتلاؤ تمہارے یہاں ایک قتل کا بدلہ، ایک قتل کی دیت کتنی ہوتی ہے؟ ان لوگوں نے کہا 10 اونٹ، اگر کوئی انسان کسی قبیلے کے انسان کو مار دے ہم اس کے بدلے 10 اونٹ دے دیتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا ایک طرف عبداللہ کے نام کی پرچی رکھو، ایک طرف 10 اونٹوں کی پرچی رکھو۔ قرعہ ڈالا گیا، جب تک اونٹوں کا نام نہ نکل آئے 10 اونٹ بڑھاتے رہنا، اور 10 بار تک 11ویں مرتبہ میں جا کے اونٹوں کا نام آیا۔ 100 اونٹ عبد المطلب نے ذبح کیے اپنے بیٹے عبداللہ کو بچانے کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ جو واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اتفاقیاں پیش نہیں آئے، یہ ایسے نہیں کہ یوں ہی ہو گیا، بلکہ کائنات کے اندر جتنے واقعات ہو رہے تھے وہ بتا رہے تھے کوئی آنے والا ہے، کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حسان ابن ثابت، وہ کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، مدینے کے رہنے والے ہیں، اس زمانے میں مدینے کا نام یثرب تھا، کہ ہم نے دیکھا ایک کاہن ہے پہاڑوں کی غاروں میں رہنے والا، چیخ رہا ہے مدینہ منورہ میں ولد نبی هذه الامہ، اس امت کا نبی آ گیا ہے، چیخ رہا ہے۔ ہم حیران رہ گئے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور دوسری طرف مکہ مکرمہ میں دیکھیں ایک غار میں رہنے والا کاہن جو سالوں سے نہیں نکلا تھا، غار سے نکل کر آیا اور مدینہ منورہ پوچھ رہا ہے هل ولد مولود هذه الليلہ، کہ اس رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ ایک شخص نے کہا ہاں عبد المطلب کے گھرانے میں عبداللہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا دلونی، مجھے بتاؤ، لے کر کے چلو۔ عبد المطلب آئے، بات کیا ہے، تمہیں سالوں سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا وقت نہیں ہے، بچے کو لے کر آؤ۔ دادا محمد الرسول اللہ کو لے کر کے آئے۔ اس کاہن نے اللہ کے نبی کو دیکھا، فخر مغشیا، دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ جب ہوش آیا زبان پر یہ الفاظ تھے، کسی کی کوئی بات وہ شخص نہیں سن رہا تھا، ولد نبی هذه الامہ، اس امت کا نبی آ چکا ہے۔ آپ حیران رہیں گے جب اللہ کے نبی آئے تو آپ کی آمد سے پہلے جنات کا آنا جانا آسمانوں پر تھا، وہ فرشتوں کی خبروں کو چرایا کرتے تھے، چرا کر کاہنوں کو بتایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی آئے، پابندیاں لگا دی گئی، کاہن چیخ پڑے یہ کیا ہوا، جنات چیخ پڑے یہ کیا ہوا، ہمارے چولہے بجھا دیے گئے۔ انہوں نے اپنے برتنوں کو الٹ دیا اور کائنات میں یہ اعلان ہوا کہ ہاں محمد الرسول اللہ آ چکے ہیں، محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں۔ کائنات میں جو اہتمام کیا گیا، بادشاہوں کا ایمان لانا، اتنے بڑے بڑے واقعات جو اشارہ کر رہے تھے کوئی آنے والا ہے، وہ آیا اور اس نے آنے کے بعد بتلایا کہ دنیا کو کیسے چلنا ہے،
دنیا کیسے چلے گی، دنیا کے اندر انصاف کیسے قائم ہوگا، اس نے بتلایا، اپنے ماننے والوں کو بھی بتلایا، انہوں نے آ کر کے سمجھایا ظلم مت کرنا، اور جو کچھ ہمارے یہاں ابھی گزشتہ دنوں میں ہوا ہے اللہ معاف فرمائے، خدا کی قسم ہر بات چیخ کر نہیں کہی جاتی، کہیں تو جاتی ہے، کس انداز میں آپ سے کہی جائے، جو گزشتہ ایام میں ہوا ہے اللہ معاف فرمائے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کارناموں کو کرنے کے باوجود کہ جب شہر کے ایک چوک میں جلوس میلاد پہنچتا ہے، لائٹوں کو بند کر دیا گیا، روشنی کو بند کیا گیا، میوزک پر گانے بجا کر ڈانس کیا گیا، ناچ گانا کیا گیا، آپ حیران رہیں گے، اور وہ لوگ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ہم نبی رحمت کے امتی ہیں۔ نہیں، آپ نے غلط کہا، آپ کا کردار، آپ کا مزاج، آپ کے اعمال، آپ کا کردار یہ کہہ رہا ہے، آپ کی زبان کہے یا نہ کہے مگر کردار چیخ کر کہہ رہا ہے نہیں، ہم نبی رحمت کے امتی نہیں ہیں۔ لوگوں نے زبردستی راستے بند کرائے، لاکھوں خرچ کیے گئے، پیسوں کو پانی کی طرح بہایا گیا، اور اس بات کا جھنڈا لگایا گیا نہیں آنے والے ہیں۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں آئے، انسانیت کے لیے آئے، وہ زحمت دینے نہیں آئے تھے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے تم غریب کی دکان پر جا کر یہ کہو تمہیں میلاد کے جلوس کے لیے 1000 دینا ہوگا ورنہ ہماری دشمنی کا سامنا کرنا ہوگا۔ نوجوان معاف فرمائیں، اس سال جو ہوا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، بے احترامی کی، ہر حد کو پار کر دیا گیا، ہر حد کو کراس کر دیا گیا، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی سمجھانے کے لیے جائے گالیوں کا ریلا ہے، بدزبانی کا ریلا ہے، کوئی سمجھانے کے لیے جائے، کوئی بات کرنے کے لیے جائے، آپ نہیں جانتے اس کا مطلب یہ نکلا 100 لاکھ صحابہ کرام جو آپ کے اوپر جان دینے والے تھے، نعوذ باللہ، کیا ان کے سامنے اللہ کے نبی کی پیدائش کا مہینہ نہیں آیا؟ کیا ائمہ نہیں آئے تھے؟ سب کے سامنے آیا، مگر ہم نے یہ قسم کھائی ہم نہیں مانیں گے۔ میرے بھائی، اس کو اللہ کے نبی کی آمد کے موقع پر خوشی منانا نہیں کہتے، یہ آپ نے اپنے دل کی خواہشات کو تسکین پہنچائی ہے، اپنے دل کی خواہشات کو منایا ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں لوگ کہ ہم نے اتنا خرچ کیا، ہم نے اتنا خرچ کیا، یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اٹھاؤ قرآن 15واں پارہ کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے جو لائٹوں کو سجایا گیا اور ایک ایسٹیمیٹ جو رقم خرچ کرنے کا آیا، آپ کے کان حیران رہ جائیں گے، 30 سے 40 لاکھ روپیہ ایک رات کے اندر اڑا دیا گیا۔ لوگوں کو شرم نہیں آئی، لوگوں کو خیال نہیں آیا، آپ نے کیا سوچا چھوٹ جائیں گے؟ آنکھ تو بند ہونے دیں، جب یہ آنکھ بند ہوگی پوچھا جائے گا کس نے تم سے کہا، کون تمہیں سمجھانے آیا؟ قرآن کی کس آیت نے آ کر تمہیں جھنجھوڑا تم یہ کرو؟ حدیث کون سی حدیث تھی اس نے آ کر کے کہا تم یہ کہو؟ نوجوانوں کو پیار سے بتلایا گیا، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ٹھیک ہے پھر کرتے رہو، پھر جو چاہے کرتے رہو۔ قرآن کی ایک آخری آیت آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کروں۔ قرآن کا تو بڑا آسان سا اعلان ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اس بات کو یاد رکھنا، قرآن ایسا نہیں آپ سے، مجھ سے بھی کہہ رہا ہے، ہر عالم سے، ہر عام آدمی سے کہہ رہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم واپس لوٹ کر نہیں آئے، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، اگر تم واپس لوٹ کر کے نہیں آئے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، یاد رکھنا ہم دوسروں کو لے کر کے آئیں گے، ہم دوسروں کو لے کر کے آئیں گے۔ تاریخ میں نہ جانے کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ میرے بھائی، جو کچھ اس بار ہوا اللہ کے لیے اس سے اللہ سے اس کے لیے معافی مانگیں۔ بڑے خطرناک جرائم ہوئے ہیں، بڑے خطرناک گناہ ہوئے ہیں، نبی رحمت کے نام پر راستہ بند کر کے کسی کو زحمت نہیں دی جاتی۔ کوئی اگر آپ کے میلاد کے لیے چندہ نہ دے، اس کی لائٹوں کو پھوڑا نہیں جاتا، اس کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ وہ آقا تو یہاں تک فرما کر گئے تم راستے میں جا رہے ہو، کوئی پتھر پڑا ہوا ہو ہٹا کر رکھ دو، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تم راستے میں جا رہے ہو،
کوئی کانٹا ہو ہٹا کر رکھ دو، اس کے ہٹانے پر بھی ثواب ملے گا۔ جس نے یہ کہا ہو کہ ایک دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانا حرام ہے، سوچئے اس کی شریعت کتنی رحمت والی ہے، مگر ہم نے اس کو زحمت بنا دیا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہیں گئیں سنی گئیں اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب